تو یہ چیپٹر وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر لوزیو زایان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تم ویکینڈ کو مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر جا سکتے ہو۔ اس پر زایان تو بس اسے دیکھ کر کچھ سوچنے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر لوزیو کہتا ہے تم اتنا زیادہ ہیزیٹیٹ کیوں کر رہے ہو، مجھے بس تمہارے ساتھ لفٹ لینی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ یہ بولتے ہوئے جب وہ تھوڑا سا مڑا تو زایان کی نظر اس کی نیک پر پڑ جاتی ہے جہاں پر آج اس نے کوئی پیچ نہیں لگایا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تو بلش کرنے لگ گیا اور جلدی سے اپنا فیس ٹرن کر کے اس چیز کو اگنور کرنے کا ٹرائی کرتا ہے۔ اتنے میں لوسیو اپنی فنگر اس کے بازو پر پوک کرتے ہوئے بلا کر پوچھتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو، تمہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے جیسے کہ تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ اس طرح سے تمہاری کلاس تمہارے آس پاس جمع ہوئی تھی دیکھ کر تو لگتا ہے اس سے تمہیں کافی ٹربل ہوتی ہوگی۔ اس پر زایان سائے کرتے ہوئے بولتا ہے تم اپنی بتاؤ آج تم اتنا زیادہ شانت کیسے ہو۔ وہ بیچارہ تو لوزو کے اتنے اچھے بیہیویئر کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا چکا تھا اور لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دے گا، لیکن لوزو تو بس اسے سمپلی یہ بول دیتا ہے میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تم سے ایک فیور مانگی ہے۔ کہیں یہ بولنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ جھاڑو تو نہیں لانا چاہیے تھا، اب یہ مت بولنا کہ مجھے مار کھانے کی تمہیں عادت پڑ چکی ہے۔ یہ سن کر اسے چین کی سانس آئی اور پھر سائے کرتے ہوئے ہلکی سی اسمائل کرنے لگ گیا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ لوزیو نے اسے فیور مانگی ہے۔ پھر اس نے لوزیو کو پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور اچھے سے اس کا یونیفارم بند کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی نیک دیکھ کر تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا اور اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں ایسی پاور والی حرکت کیسے کر سکتا ہوں۔ اسی لیے وہ اس کا یونیفارم ٹھیک کرتے ہوئے بہانہ بنا دیتا ہے کہ میرے یونیفارم کو اچھے سے رکھنا۔ اس پر لوزیو بولتا ہے تم ہمیشہ ہی اتنے گھٹیا کیوں رہتے ہو، یہ ایک یونیفارم ہے کوئی سب سے پریشیس چیز نہیں۔ لیکن زایان نہیں رکتا، اس نے اچھے سے لوزیو کا کالر سیٹ کیا اور پھر نیم ٹیگ پر پوائنٹ کرتے ہوئے بولتا ہے ویکینڈ کو میرا ویٹ کرنا، ایگزام ختم ہونے کے بعد میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں گا۔ بات کرنے کے بعد زایان اپنی کلاس روم میں واپس چلا گیا۔ پھر ہم کیفیٹیریا کا سین دیکھتے ہیں۔ وہاں پر لوزیو بیٹھ کر ایک گرین اورنج کے اوپر کچھ بنا رہا تھا جسے دیکھ کر سین پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ لوزیو نے تو اس گرین اورنج کے اوپر ایک عجیب سا فیس بنا دیا تھا، اسے دیکھتے ہوئے اسمائل کر کے سوچنے لگ گیا یہ تو بالکل ہی اس کی طرح لگ رہا ہے، اس بیوقوف ایڈیٹ کی طرح۔ جن دوبارہ سے پوچھتا ہے مجھے سمجھ نہیں لگی تم اسے کیا کرنے والے ہو، جس پر لوزیو نے تو جلدی سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا اور تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے گرین اورنج کو کسی کی طرح پھینک دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اورنج سیدھا جا کر زایان کے سر پر لگا تھا، اس پر وہ تو جلدی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر رب کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اسے اپنے سامنے اورنج کے اوپر بنا ہوا فیس نظر آیا تو وہ دیکھ کر وہ فوراً سے سمجھ جاتا ہے کہ ایسا کس نے کیا ہوگا۔ یہ دیکھ کر لین جلدی سے اٹھ کر بولنے لگ گیا کہ اوہ ہمارے اسکول ہم پر کون لرن کروا رہا ہے کہ اب وہ اسے کھانے پینے کی چیزیں بھی دینے لگ گیا۔ اس نے تو سچویشن کو پوری طرح ہی غلط سمجھ لیا تھا۔ دوسری طرف ہم جن کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ دیکھ کر بری طرح سے کانپتے ہوئے فوراً ہی وہاں سے نکلنے کی کرتا ہے۔ بس وہی نہیں بلکہ لوزیو بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ اسی طرف لی تو پوچھ رہا تھا کہ اتنے زیادہ فروٹس میں سے کسی نے ایک گرین اورنج ہی کیوں دیا ہے، یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اور پھر زایان سے بولتا ہے اگر تمہیں یہ نہیں کھانا تو میل کے بعد تم یہ مجھے دے دینا۔ لیکن دوسری طرف زایان تو اچھے سے اس کے اوپر بنے ہوئے فیس کو کلین کرتا ہے اور اسمائل کرتے ہوئے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ بتاتا ہے کوئی میرے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ اس نے مجھے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے، شاید کوئی مجھے دوبارہ سے بولنا چاہ رہا ہے کہ میں اسے بائٹ کروں۔ چلو سب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد شام کو جا کر میں اسے اچھے سے پنچ کروں گا۔ یہ بولتے ہوئے اس نے وہ اورنج کیئرفلی اپنی پاکٹ میں رکھ لیا۔ دوسری طرف یہ بات سنتے ہی شوق کے مارے لی کے منہ سے تو کھانا ہی باہر گر جاتا ہے اور بولتا ہے تو کیا وہ لوزیو تھا؟ زایان بتاتا ہے ہاں، اور اگر آج مجھے وہ مل گیا تو میں اسے اچھے سے پنچ کروں گا اور میں اس پر تھوڑی سی بھی مرضی نہیں دکھانے والا۔ لوزیو کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے مارنے کے بعد اب باہر گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس نے بچپن میں میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، میں نے تو بس اس دن کا بدلہ لیا ہے۔
اتنے میں زن بھی بھاگتا ہوا وہاں پر آ گیا اور پوچھتا ہے، کیا تم بھول تو نہیں کہ تم نے اسے ویکنڈ کو اپنے ساتھ ہاسپٹل جانے کا پوچھا ہے؟ یہاں تک کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی تم اسے پنگا لیے بنا نہیں رہ پائے۔ تم دونوں میں سے کسی کا بھی یہ سب کچھ روکنے کا پلان نہیں ہے۔ اس پر لوزر بولتا ہے، اگر میں اس کے ساتھ ایسا نہ کروں تو وہ خود ہی میرے ساتھ پنگے لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی اسے روکنے کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن اب تک یہ بس سوچ ہی ہے۔ جو بھی ہو، یہ بات تو پکی ہے کہ میں ایک رات بھی اس کے ساتھ ٹھیک سے نہیں رہ سکتا۔ زن سائے کرتے ہوئے بولتا ہے، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں کے بیچ ایک ایول سائیکل ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ مجھے بولتا ہے، جو اس نے میرے ساتھ کیا میں تو بس اس کا بدلہ لے رہا تھا۔ جب ہم ینگ تھے تب تم نے اسے مجھے بلی کرتے ہوئے نہیں دیکھا نا، تو اسی لیے تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آج کی سچویشن کو تم کرما بول سکتے ہو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کا بیلنس بگڑا، اس کا پیر کسی چیز سے زور سے ٹکرا چکا تھا۔ پیر مڑنے کی وجہ سے وہ سیدھا منہ کے بل جا کر نیچے گرتا ہے۔ اس کے پیر پر بہت بری چوٹ آئی تھی، جس پر وہ اپنا پیر پکڑ کر زور زور سے رونے لگ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اسی کرما کی ہی تو بات کر رہا تھا، جو کہ اب اسی پر لگ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم لوزیو کی کلاس کا سین دیکھتے ہیں، جہاں پر سبھی بچے پورا فوکس ہو کر اسٹڈی کر رہے تھے۔ اتنے میں وہاں لوزیو کو ڈھونڈتے ہوئے زایان آ گیا اور ایک اسٹوڈنٹ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اسٹوڈنٹ بتاتا ہے کہ وہ ابھی بھی ڈنر سے واپس نہیں آیا، آپ اس کی سیٹ پر بیٹھ کر اس کے واپس آنے کا ویٹ کر سکتے ہو۔ اس پر وہ بھی بنا کوئی بات کیے سیدھا جا کر سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کی نوٹ بک پکڑ لی، جہاں اس کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر اس کی فیس پر ہلکی سی اسمائل آ جاتی ہے۔ اور یہ اسمائل ایسی نہیں تھی جیسے کہ وہ لوسیو کو ٹیز کر رہا ہو، بلکہ بالکل سافٹ سی اسمائل تھی۔ اتنے میں ایک اسٹوڈنٹ آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ ہمارے اسکول کا ہنک لوسیو کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ زایان کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں، جو کہ یہ دیکھ کر تھوڑا سرپرائز تھے۔ جس پر زایان نے سیریسلی رپلائی کیا، اسے پنچ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم جن کو دیکھتے ہیں جو کہ سوچ رہا تھا، یہ تو پکا ہے، جو جیسا کرتا ہے اسے اس کی پرائز پے کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ہی وہ یہ سوچتے ہوئے کلاس روم میں آیا تو اپنے سامنے زایان کو دیکھ کے کافی زیادہ چونک جاتا ہے، کیونکہ وکٹم جس کے سر پر اورنج مارا گیا تھا وہ یہاں پر ڈبل کریٹ کرنے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ جسے دیکھ کر زایان اس سے بھی پوچھتا ہے، لوزیو کہاں ہے، کہیں اسے یہاں واپس آنے میں ڈر تو نہیں لگ رہا، کیونکہ اس نے کچھ بہت برا کر دیا ہے۔ پر زن تو یاد کرنے لگ گیا کہ کیسے ابھی وہ اپنا بیگ اسے تھما کر ایک ٹوٹا ہوا پیر اور ہاتھ لیے کہیں جا رہا تھا۔ وہ کہیں اور نہیں بلکہ زایان کی کلاس کی طرف ہی گیا تھا۔ جب اس نے زایان کو یہ بتایا، زایان فوراً سے اڑتا ہوا اپنی کلاس کی طرف جانے لگا۔ پیچھے سے زن روتے ہوئے بس یہی بول پاتا ہے کہ اوہ لوزیو پلیز اپنا خیال رکھنا۔ اس کے بعد ہم زایان کی کلاس کا سین دیکھتے ہیں، جہاں پر سبھی اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں گوسپس کر رہے تھے۔ زایان اور لوزیو ایک ساتھ ہاسپٹل جانے والے ہیں، جس پر لی انہیں ساری سچویشن کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ بھی کہ زایان اتنا بھی بیکار انسان نہیں جو کہ اس طرح سے کسی کا ایڈوانٹیج لے۔ جس پر باقی سبھی بھی اسے ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں کہ ہاں وہ بہت ہی ڈیسنٹ پرسن ہے۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے کریٹ ہوئی تھی کیونکہ اس نے بولا تھا کہ وہ لوزیو کو بائٹ کرنے والا ہے۔ میں زایان کلاس میں آ گیا اور پوچھتا ہے، تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس پر ایک اسٹوڈنٹ آ کر اسے بتاتا ہے، اتنا زیادہ سمجھدار ہونے کی وجہ سے ہم تو بس تمہیں کمپلیمنٹس دے رہے تھے۔ لیکن زایان نے تو اس کی بات اگنور کر دی اور پوچھتا ہے، کیا لوزیو یہاں پر آیا تھا؟ جس پر لی بولتا ہے، نہیں میں نے اسے نہیں دیکھا، ہم بس یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ تم اس کے ساتھ سب کچھ سیٹل کرنے گئے ہو۔ پر زایان بولتا ہے، ہاں میں اس کی کلاس میں اسے پنچ کرنے گیا تھا۔ جس پر لی ہنستے ہوئے بولتا ہے، تمہیں اسے اچھے سے سبق سکھانا چاہیے تھا، اسے پنچ کرنا بنتا بھی ہے۔ اس نے تمہارے سر پر اورنج مارا تو تمہیں بھی کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ تم سے موت کی بھیک مانگے۔ اتنے میں وہاں پر لوزیو آ گیا اور بولتا ہے، ڈسٹرب کرنے کے لیے معاف کرنا زایان، کیا یہ تم ہی ہو؟ دیکھتے ہیں وہ تو پوری طرح سے پٹیوں میں بندھا ہوا تھا، پیر پر، ہاتھ پر، یہاں تک کہ سر پر بھی پٹی تھی۔ اور
اور اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی چوٹوں کے نشان تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تو پوری کلاس کا منہ شوق کے مارے کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور چاروں طرف بالکل خاموشی ہو چکی تھی۔ ایک اسٹوڈنٹ غصے سے چلاتا ہے کہ زویان، تم نے اسے اتنی بری طرح سے مارا۔ یہ دیکھ کر تو لگ رہا ہے تم دونوں میں سے تم ہی سب سے گھٹیا ہو۔ دوسری طرف لوسیو تو اسمائل کرتے ہوئے بولنے لگ گیا، کتنی رات ہو چکی ہے لیکن ابھی تک تمہاری کلاس تو کچھ زیادہ ہی انرجیٹک لگ رہی ہے۔ ویسے تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ کیا میں بھی تمہیں جوائن کر سکتا ہوں؟ یہ ریئیکشن دیکھ کر تو وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پاتے یہاں کیا چل رہا ہے اور دوبارہ سے پوری کلاس میں خاموشی ہو گئی، جسے دیکھ کر لوسیو بولتا ہے کہ شاید تم لوگ کچھ زیادہ ہی خفیہ بات کر رہے تھے جو میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ اتنے میں اچانک سے زایا نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کافی زیادہ ورڈ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے، لوسیو تمہیں کیا ہوا؟ اتنی زیادہ چوٹ کیسے لگی؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے لوسیو کو کیفیٹیریا میں بالکل ٹھیک سلامت کھانا کھاتے دیکھا تھا۔ لیکن لوسیو اس کی بات کا آنسر کرنے کی بجائے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہاری کلاس کے سبھی لوگ اتنے زیادہ انرجیٹک کیوں ہیں؟ یہ بس 11 گریڈ میں ہیں لیکن انہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے جیسے کہ ابھی سے ہی اسٹڈی کر کر کے ہی پاگل ہو چکے ہوں۔ ہم اس کی پوری کلاس دیکھتے ہیں جو کہ بس آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سچ میں ہر کوئی اپنی جگہ پر بالکل ویسے ہی شوق کھڑا تھا، بنا ہلے ڈولے۔ لوسیو تو بالکل ہی کنفیوز تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے اور پوچھتا ہے، کیا تم لوگوں کی کلاس میں کوئی ایگزاسٹ فین نہیں ہے؟ دوسری طرف زایان بھی انہیں ایسے دیکھ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور پھر سائے کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے، شاید یہ بس تھوڑے سے شوک ہو چکے ہیں۔ اس پر لوسیو یہ بول کر وہاں سے جانے لگا کہ شاید تمہاری ساری کی ساری 11 گریڈ تمہارے جتنی ہی ویک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں اور زیادہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ اور لی سے بولتا ہے، مجھے تمہارے ساتھ اسٹوڈنٹ کونسل روم میں جانا ہے۔ یہ سن کر لی بیچارہ تو کافی زیادہ شوک ہو گیا کہ کیا کہا، میرے ساتھ؟ جس پر لوسیو بولتا ہے، ہاں تمہارے ساتھ، میں یہاں پر رجسٹریشن فارم اپروو کروانے آیا ہوں، مجھے آج رات ہی اس کا انٹرویو دینا ہے۔ جسے سن کر لی کی سانس میں سانس آئی، وہ سائے کرتے ہوئے بولتا ہے، اوکے، پر کیا اس وجہ سے تم زایان کو ڈھونڈ رہے تھے؟ لوسیو بولتا ہے، اور کیوں آؤں گا، اسٹوڈنٹ کونسل کے بنا میرا فارم اپروو نہیں ہو سکتا۔ میں ہمیشہ یہاں پر زایان کے لیے ہی نہیں آ سکتا، مجھے اسے اتنا بھی پیار نہیں کہ ایک دن میں دو بار اسے ڈھونڈتا پھروں۔ یہ سن کر زایان کے فیس پر تو اسمائل آ جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ پارٹ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ نے اسے یہاں تک دیکھا ہو تو پلیز جانے سے پہلے اسے لائک ضرور کرتے جائیں۔ آپ کے لائک کرنے سے مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، جسے میں نیکسٹ ویڈیوز جلد از جلد آپ کے لیے لے کر آتی ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل فن ایکسپلینیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل دیٹ اسٹے وتھ می اینڈ بائے بائے۔